بات کریں گے سینئر صحافی تجزیہ کار حامد میر صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ میر صاحب، بھارت نے پاکستان سے سنتاس معاہدہ بھی معطل کر دیا ہے اور اٹاری چیک پوسٹ بند کرنے کا اعلان کیا ہے، جبکہ پاکستانیوں کو سارک کے تحت ویزے بند کرنے کا بھی فیصلہ کیا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، یہ جو انہوں نے سنتاس معاہدہ معطل کرنے کا جو اعلان کیا ہے، جس کو انڈس واٹر ٹریٹی بھی کہتے ہیں، انڈیا کافی عرصے سے انڈس واٹر ٹریٹی سے نکلنے کی کوشش کر رہا تھا، کیونکہ اس پر انڈیا کا یہ خیال ہے کہ یہ بہت سال پہلے جو ہے ورلڈ بینک جو ہے اس نے پاکستان اور انڈیا کے درمیان یہ جو معاہدہ کروایا تھا، تو اس پہ پاکستان میں بھی کچھ لوگوں کے تحفظات ہیں، لیکن انڈیا میں بہت زیادہ تحفظات ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے کہ جب بھی وہ پاکستان کی ایگریکلچر کو تباہ کرنے کے لیے جب وہ برسات کے موسم میں پانی چھوڑتے ہیں تو پاکستان جو ہے وہ ورلڈ بینک کو شکایت کرتا ہے، اور انڈس واٹر ٹریٹی کے تحت پاکستان جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ریلیف لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ بڑے سالوں سے جنرل ضیاء الحق کے زمانے سے جو ہے نا انڈیا کوشش کر رہا تھا کہ انڈس واٹر ٹریٹی سے نکل جائے۔ تو یہ اب انہوں نے صرف ایک ایکسکیوز بنایا ہے۔ یہ جو پہلگام میں حملہ ہوا ہے، یہ حملہ جو ہے لائن آف کنٹرول سے کئی سو کلومیٹر دور ہوا ہے، جہاں پہ کہ ایک پہاڑی علاقہ ہے، جس جگہ پہ حملہ ہوا ہے وہاں پہ کوئی پکی سڑک بھی نہیں جاتی۔ تو اس حملے کو جواز بنا کے جو انڈس واٹر ٹریٹی کو سسپینڈ کرنا، اور پھر پاکستان ہائی کمیشن کے عملے کو کہنا جی کہ اس کو بھی کام کریں گے، پاکستان کے جو لوگ وہاں پہ گئے ہوئے ویزا لے کے ان کو کہنا جی آپ 48 گھنٹے میں واپس چلے جائیں۔ تو یہ سارے کا سارا جو انڈیا کی طرف سے ایک اوور ریئیکشن کیا جا رہا ہے، یہ دراصل اپنا انٹیلیجنس فیلئر چھپانے کی کوشش ہے، ان کی کرمنل نیگلیجنس ہے، مجرمانہ غفلت ہے، کیونکہ جس جگہ پہ حملہ ہوا ہے یہاں پہ تھوڑے دن پہلے بھی ایک حملہ ہوا تھا، اس کے قریب جو جنگل ہے، پورا جو پہلگام کا جنگل ہے، وہاں پہ انڈین آرمی پہلے بھی سرچ آپریشن کرتی رہی ہے، اس میں ان کی ملیٹنٹس کے ساتھ لڑائی ہوتی رہی ہے، اس میں ان کے انڈین آرمی کے سینئر افسر مارے گئے، ایک کرنل منپریت سنگھ صاحب تھے وہ مارے گئے اس میں۔ تو یہاں پر ہر سال پہلگام جو ہے، یہاں پہ ہر سال 1993 سے لے کے اب تک ہر سال یہاں پر حملہ ہوتا ہے، یاتریوں پہ بھی حملہ ہوتا ہے جو امرناتھ یاترا کے لیے جاتے ہیں، اور یہاں پہ ٹورسٹوں پر بھی حملہ ہوتا ہے۔ تو یہ انڈین سیکورٹی فورسز کا فرض تھا، یہ ان کی رسپانسبلٹی تھی کہ یہاں پر اگر تامل ناڈو سے یا مہاراشٹر سے ٹورسٹ آ رہے ہیں تو وہ ان کی سیکورٹی کا بندوبست کرتی۔ انہوں نے ان کی سیکورٹی کا بندوبست نہیں کیا، ان کو سینسٹائز نہیں کیا، اور اب جب وہ لوگ انفارچونیٹلی مارے گئے ہیں تو اس کی ذمہ داری پاکستان پہ ڈال رہے ہیں۔ تو یہ ایکچولی جتنا بھی انڈیا کی طرف سے ریئیکشن دکھایا جا رہا ہے، تو ان کی جو گورنمنٹ ہے وہ ایکچولی اس میں اپنی رسپانسبلٹی جو ہے اسے بھاگنے کی کوشش کر رہی ہے، کیونکہ اب انڈیا میں بھی یہ سوال اٹھایا جا رہا ہے کہ یہ تو آپ کا انٹیلیجنس فیلئر ہے۔ اس میں جو انڈین میڈیا کا کردار ہے وہ انتہائی گھٹیا کردار ہے، ان کا کرسچیانی بلی کھمبا نوچے، خاص طور پہ جو پبلک ٹی وی ہے اور کچھ اور ٹی وی چینل ہیں وہ تو وہاں پر ہندو مسلم نفرت پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج سری نگر میں اور مقبوضہ کشمیر کے کچھ اور علاقوں میں انڈین میڈیا کے خلاف مظاہرے بھی ہوئے ہیں۔ تو یہ جو بھی انڈیا کر رہا ہے یہ سارے کا سارا اس کا ایک اوور ریئیکشن ہے، ایکچولی اپنا انٹیلیجنس فیلئر اور کرمنل نیگلیجنس کو چھپانے کی کوشش ہے۔ بہت شکریہ آپ کا حامد میر صاحب، سینئر صحافی تجزیہ کار، اس پر بات کر رہے تھے۔ بھارت نے